اگلا سوال ہمارے حافظ وسیم صاحب نے کویت سے پوچھا ہے. بولے مولانا مرحوم بچے کی تصویریں فیس بک وغیرہ پہ شیئر کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا ان کا سوال ہے کہ مولانا ظہر کے وقت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وقت نہیں ہوتا ہے، فرض میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، تو ظہر کی سنتوں کے بارے میں کیا کریں اور عصر کی سنتوں کو ہم کیسے ادا کریں؟ بھائی ہمارے یہ جو حافظ وسیم صاحب ہے کویت کے جو رہنے والے ہیں، میں ان کا بھی تھوڑا تعارف کرا دوں جیسے میں نے ناظم بھائی کا کیا. ہمارے حافظ وسیم صاحب بھی میرے بہت عزیز دوست ہے. وجہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ شروع ہونے سے پہلے سے یہ قرآن کی تفسیر سنتے تھے اور یہ مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے تھے. بولے مولانا میں آپ کی تفسیر جو بس میں مزدوروں کو لاتا لے جاتا ہوں اس کے اندر لگا لیتا ہوں تو ماشاءاللہ تمام لوگ جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی تفسیر سنتے ہیں اور میرے سے اپنے موبائلوں میں لیتے بھی ہیں. تو بیچاروں نے ہمارے مسجد کی تفسیر کو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہاں کہاں تک پہنچا دیا تھا. اس کے علاوہ میرے سے ایک دلی اور قلبی محبت ان کو ہے. اور آپ تمام لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اور جو بچے کا سوال انہوں نے کیا، ایکچولی ہمارے حافظ وسیم صاحب کے ساتھ میں ہی یہ حادثہ پیش آیا تھا. ان کا بالکل معصوم بچہ، چھوٹا سا پیارا سا بچہ جو لاہور کے اندر اپنے فیملی کے ساتھ میں تھا، اور ہمارے حافظ صاحب جو ہے وہ کویت میں کام کرتے تھے اور اسی حالت میں بچے کا انتقال ہو گیا. تو میں آپ تمام لوگوں سے دعا کروں گا حافظ صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی اہلیہ کو، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس بچے کے عوض میں اللہ ان کو دوسرا فرما بردار بہترین اولاد عطا فرمائے. حافظ صاحب دیکھو، میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، یہ جو بچے کی تصویر کا آپ نے سوال کیے ہے نا، اس سے تھوڑا آپ احتراز کریں، پرہیز کریں. وجہ یہ ہے کہ آپ بار بار بچے کو دیکھیں گے، پھر آپ کے دل میں وہ غم اور وہ صدمہ اور وہ درد پیدا ہوگا. اس کے لیے احتیاط تو یہی رکھے کہ دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا عوض، اس کا بدل بہترین عطا فرمائے. اور میں بھی دعا کروں گا اور ہمارے انشاءاللہ تمام ہی ممبران دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو بہترین اولاد عطا فرمائے بول کر. دوسرا جو آپ کا سوال ہے سنتوں کی قضا کے بارے میں، دیکھو پہلی چیز تو ہم یہ یاد رکھیں، ابھی میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب الفتاویٰ میں آپ کا سوال تلاش کیا ہوں، اس میں ہمارے حضرت مولانا خالد صاحب نے بڑے ہی بہترین انداز سے حوالوں کے ساتھ میں بتایا ہے کہ فجر کی سنتیں اگر آپ کی چھوٹ رہی ہے تو آپ فجر کی جماعت میں شریک ہو جاوے، اور جب سورج نکلے اشراق کے وقت میں آپ وہ 2 رکعت سنتیں ادا کر سکتے ہیں. ظہر کی سنتوں کا معاملہ یہی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعت سنتوں پر تہجد کے برابر ثواب فرمایا ہے. لیکن اگر وہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ ظہر کی نماز کے فوراً بعد میں وہ 4 رکعت سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. رہا عصر اور عشاء کی سنتوں کا مسئلہ، تو دیکھو عصر اور عشاء کی سنتوں کو علماء نفل اور مستحب کے درجے میں رکھتے ہیں. اگر وہ چھوٹ جاوے تو اس کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا حضرت مولانا خالد صاحب نے لکھا ہے.